بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ گناہوں کو حقیر سمجھنے کا خطرہ۔ اللہ مجھ پر اور آپ پر رحم فرمائے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو لازمی طور پر اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو اور توبہ کے لیے ہمیں مہلت بھی عطا فرمائی۔ ایک تو وہ ہے جو کرامن کاتبین کے عمل لکھنے سے پہلے ملتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بائیں طرف والا فرشتہ خطا کرنے والے مسلمان بندے سے 6 گھڑیاں قلم اٹھائے رکھتا ہے۔ یہ پھر اگر وہ نادم ہو اور اللہ سے معافی مانگ لے تو نہیں لکھتا، ورنہ ایک برائی لکھی جاتی ہے، اور دوسری مہلت اس کتابت سے بعد سے لے کر موت تک ہے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ آج کل بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں رکھتے۔ وہ دن رات کئی قسم کے گناہ کرتے ہیں، پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگ صغیرہ گناہوں کو اپنے دل میں حقیر جانتے ہیں۔ مثلاً کوئی ان میں سے کہہ دے گا، آخر ایک اجنبی عورت کو دیکھنے یا اس سے مصافحہ کرنے کا کیا نقصان ہے؟ یہ لوگ ان نامحرم عورتوں کو رسالوں اور سلسلہ وار مضامین میں نظریں بچھا کر دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ جب انہیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات حرام ہے تو ان میں کوئی بڑے آرام سے یہ پوچھتا ہے کہ اس میں کتنی برائی ہے، آیا یہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ؟ آپ جب امام بخاری رحمۃ اللہ کی صحیح میں مذکور مندرجہ ذیل 2 آثار دیکھ کر اس بات سے مقابلہ کریں گے تو آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے چھوٹے ہیں، جبکہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے شمار کرتے تھے۔ مومن اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو اور ڈرتا ہو کہ اس پر گر نہ پڑے، اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ ایک مکھی ہے جو اس کے ناک پر بیٹھ گئی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے بتایا کہ وہ اس طرح کر کے اس مکھی کو ناک سے اڑا دیتا ہے۔ کیا ایسے لوگ اب بھی معاملے کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر سکتے؟ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درج ذیل حدیث پڑھتے ہیں، ترجمہ: گناہوں کو حقیر سمجھنے والی باتوں سے بچو۔ گناہوں کو حقیر سمجھنے والوں کی مثال ان لوگوں کی ہے جو ایک وادی کے دامن میں اترے۔ ایک آدمی ایک لکڑی اٹھا لایا اور دوسرا بھی لکڑی اٹھا لایا، حتیٰ کہ اتنی لکڑیاں ہو گئیں جن سے انہوں نے اپنی روٹیاں پکائی۔ اور گناہوں کو حقیر سمجھنے والی باتیں کبھی اپنے کرنے والے ہی کو پکڑ لیتی ہیں تو اسے ہلاک کر دیتی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، گناہوں کو حقیر سمجھنے والی باتوں سے بچو، کیونکہ یہ باتیں کبھی اس آدمی پر آ اکٹھی ہوتی ہیں تاکہ ان سے ہلاک کر ڈالتی ہیں۔ اور اہل علم بتلاتے ہیں کہ صغیرہ گناہوں کے ساتھ کبھی حیا کی قلت، بے پرواہی، اللہ تعالیٰ سے ڈر ہونا اور اس گناہ کو حقیر سمجھنا بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ سب باتیں اسے کبیرہ گناہوں سے جا ملاتی ہیں، بلکہ اسے کبیرہ ہی بنا دیتی ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب صغیرہ گناہ بار بار کیا جائے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا، اور اگر کبیرہ گناہ پر استغفار کی جائے تو وہ کبیرہ نہیں رہتا۔ اور جس شخص کا یہ حال ہو اسے ہم کہتے ہیں کہ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ ان باتوں سے سچے لوگ انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے۔ جو اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کا احساس کرتے ہیں، وہ نہ تو اپنی گمراہی سے بے پرواہ ہیں اور نہ ہی اپنے باطل باتوں پر اصرار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس قول پر ایمان رکھتے ہیں، ترجمہ: میرے بندوں کو خبر دیجیے کہ بلا شبہ میں بخشنے والا مہربان ہوں، جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو میرا عذاب ہے وہ دکھ پہنچانے والا عذاب ہے۔ بے شک